بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بستی میں ایک گھر تھا جس میں ایک بیوہ عورت اور اس کا ایک خوبصورت بیٹا سفیان رہتا تھا۔ خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری اس اکیلی عورت کے سر پر آن پڑی تھی۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنائے اور اس کو اس مقام تک پہنچائے جہاں وہ زندگی کی عیش و عشرت حاصل کرنے کے قابل بن جائے۔ اس مقصد کے لیے اس عورت نے بچے کو اسکول میں داخل کروا دیا اور خود بھی اس اسکول میں کام کرنے لگ گئی جہاں اس کا بچہ پڑھتا تھا۔ لیکن اس بچے کو وقت کے ساتھ ساتھ ماں کے ساتھ نفرت ہوتی گئی۔ وہ اسکول میں جب ہوتا تو اس کو ہر وقت یہ خدشہ رہتا تھا کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ عورت میری ماں ہے۔ اس نے ماں کو بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ کسی کو اسکول میں یہ بالکل نہ بتائے کہ وہ میری ماں ہے، کیونکہ یہ عورت ایک آنکھ سے معذور یعنی کانی تھی۔ اس کی آنکھ کا ڈیلا نہیں تھا۔ ماں اس سے ڈرنے لگ گئی کہ کہیں بچہ کچھ غلط کام نہ کر لے، اور جب سفیان گھر آتا تو ماں اس کو سینے کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتی، لیکن بچہ ماں کی کانی آنکھ کی وجہ سے اس سے دور بھاگتا تھا اور اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ بچے نے ماں سے بار بار کہا کہ وہ اسکول میں کام کرنے نہ جائے بلکہ کوئی اور کام کرے، لیکن ماں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ بچہ ماں سے روٹھ گیا۔ ماں اس کو ڈھونڈنے لگ گئی اور در بدر پھرنے لگی کہ میرا لال کہاں گیا ہے۔ کرتے کرتے وہ ماں اسکول میں گئی اور پوچھا کہ میرا بچہ تو یہاں نہیں آیا۔ اس دن سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ عورت اس بچے سفیان کی ماں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد سفیان گھر آیا تو ماں نے اس کو سینے سے لگانے کی کوشش کی، لیکن سفیان ماں کے قریب نہیں آیا۔ وہ اسکول میں گیا تو سب دوست اس کو تانا دینے لگے کہ فلاں عورت جو کانی ہے اور یہاں پر کام کرتی تھی وہ تمہاری ماں ہے، تم اس عورت کے بیٹے ہو۔ سفیان کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ وہ گھر واپس آیا اور اس نے ماں کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا۔ وہ ماں کو مارنے لگا اور خود گھر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس دن کے بعد وہ گھر واپس نہیں آیا۔ اس دوران اس کو ایک آدمی مل گیا جس نے اس کو پالا پوسا اور سفیان کو اسکول میں داخل کروایا۔ پھر وہ پڑھنے لگا اور پڑھتے پڑھتے ایک دن بڑا آدمی بن گیا۔ اس دوران سفیان کی ماں اس کو ہر جگہ ڈھونڈتی رہی لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ سفیان پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بن گیا اور پیسے کی ریل پھیل ہو گئی۔ سفیان نے اب شادی بھی کر لی تھی اور اس کے 2 بیٹے تھے۔ پھر وقت گزرا تو اس کو یاد آیا کہ وہ اس بستی میں جائے جہاں اس کا گھر تھا۔ وہ جب گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت جو اس کی ماں تھی وہاں پر ایک کونے میں بیٹھی اس کا رستہ آج بھی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایک بار پھر سینے سے لگانے کی کوشش کی اور کہا کہ میں ساری عمر تجھے ڈھونڈتی رہی، اللہ کا شکر ہے کہ آج تو میرے پاس آ گیا ہے۔ لیکن بیٹا آج بھی ویسا ہی تھا۔ اس نے ماں سے آج بھی بے رخی ہی رکھی اور کہا میں تو سمجھا تھا کہ تو مر گئی ہوگی اور آج بھی تو زندہ ہے، اب تو میری جان چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ سفیان جب واپس گھر آیا تو پریشان رہنے لگا اور کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ کچھ دن گزرے تو وہ عورت اس کے گھر تک پہنچ گئی جو ایک عالیشان بنگلہ تھا۔ جب وہ وہاں آئے تو سفیان نے اس کو دروازے پر ہی روک لیا
اور کہا کہ تو میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں بھی آ گئی ہے، اب تو میری جان چھوڑ دے اور آج کے بعد میرے پاس نہ آنا، میرے بچے تجھے دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ سفیان کی ماں نے جب یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے واپسی کا راستہ اختیار کیا اور جاتے ہوئے یہ کہنے لگی کہ سفیان، آج کے بعد تو اپنی ماں کو نہیں دیکھ سکے گا، آج کے بعد میں تیرے پاس نہیں آؤں گی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ کچھ عرصہ مزید گزرا تو سفیان کو ایک بار پھر خیال آیا کہ وہ اپنے اس مکان میں جائے جہاں وہ ماں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن جب اس بار وہ وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ مکان بالکل بوسیدہ ہو چکا ہے اور اس کو ایک آدمی ملا، اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ اس نے اسے خط دیا اور کہا کہ تو جس کا پتہ کرنے آیا ہے وہ عورت تو اب اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن تیرے لیے یہ خط دے گئی ہے کہ جب بھی میرا بیٹا آئے تو اس کو یہ خط دے دینا۔ سفیان نے وہ خط پکڑا اور گھر کے ایک کونے میں ایک چارپائی کے اوپر بیٹھ کر وہ اس خط کو پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیٹا سفیان، تو ساری عمر میری جس کمزوری کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتا رہا ہے، کیا کبھی تو نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کمزوری میرے جسم میں کیوں پیدا ہوئی؟ سفیان، جب تو چھوٹا سا تھا تو تجھے راستے میں لے جاتے ہوئے ایک بس نے آ کر ٹکر مار دی تھی، اس ٹکر کی وجہ سے تیری ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ پھر میں ڈاکٹروں کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ اب اس کی آنکھ کا کوئی علاج نہیں، یہ اب اس آنکھ سے ساری عمر نہیں دیکھ سکے گا۔ میں نے ڈاکٹروں سے کہا میری جان لے لیں، کچھ بھی کریں، میرے بیٹے کی آنکھ کسی طرح سے ٹھیک کر دیں۔ پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ اب ایک ہی صورت ہے کہ اس کو کسی انسان کی آنکھ لگائی جائے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور اپنی آنکھ نکال کر تجھے دے دی تاکہ تجھے دنیا میں کوئی نابینا اور آنکھ سے معذور یا کانا نہ کہے، تو ساری عمر اس آنکھ سے دیکھتا رہے۔ لیکن تو نے کبھی اس بارے نہیں سوچا کہ تو جو کچھ کرتا ہے اس سے تیری ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ بیٹے، اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن میری آنکھ تیرے پاس موجود ہے، جس آنکھ سے تو یہ خط پڑھ رہا ہے۔ آج کے بعد میں تجھے نظر نہیں آؤں گی، اب تو جتنی چاہے مجھ سے نفرت کر لے۔ سفیان نے یہ خط پڑھا تو اس کے بعد رونے لگا کہ ہائے افسوس، میں نے کس سرمایہ کو کھو دیا، لیکن اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، جب ماں زندہ تھی اس نے قدر نہ کی، اب ساری عمر رونا اس کا مقدر بن گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہ سے محفوظ رکھے اور اللہ پاک ہمیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔